بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، دو اہم خبریں ہیں اور دونوں ہی جناب پاکستان کے عسکری ادارے کے حوالے سے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے وہ فائنلی پاکستان آرمی کی طرف سے جو ہے وہ ایک آفیشیل بیان سامنے آ رہا ہے. یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ ایک جرمن جریدے کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ کافی راز بھی انہوں نے بتائے ہیں. خاص طور پر جو بات ہوئی ہے وہ بات ہوئی ہے جناب افغانستان میں پاکستان کے اندر جو افغان پناہ گزین تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات چیت ہوئی ہے کہ ان کو واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب نے بات کی ہے. اس کے علاوہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کافی بات کی ہے. یہ انٹرویو جو ہے وہ اس وجہ سے بھی یہ انٹرویو جو ہے وہ پاکستان اور سعودیہ کے دفاعی معاہدے سے پہلے ریکارڈ ہو چکا تھا، یہ لیکن آن ایئر ابھی ہوا ہے. اگر یہ پاکستان اور سعودیہ کے دفاعی معاہدے کے بعد ریکارڈ ہوتا تو یقینی طور پر اس میں اس دفاعی معاہدے کا لازمی طور پر ذکر ہوتا. اب دوسری خبر جو ہے وہ جناب عمران خان کے حوالے سے ہے، اور خان صاحب نے آج ڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جی ایچ کیو کیس یعنی جی ایچ کیو حملہ کیس جو تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. کیا عمران خان صاحب عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے تمام کیسز کے اوپر؟ اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسز کا بائیکاٹ کر دیا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیا طریقہ کار، اور مطلب کس طرح کا امپیکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر پڑ سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. معذرت کے ساتھ طبیعت میری تھوڑی ناساز ہے جس کی وجہ سے بولنے میں کافی مشکل آ رہی ہے. اچھا جناب، سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کے حوالے سے کافی کھل کے بات کی ہے انہوں نے. خاص طور پر پناہ گزینوں کے حوالے سے، جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کافی کھل کے بات کی ہے. اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ افغان پناہ گزین جو تھے، یعنی کہ افغانستان میں سے جو مہاجر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، ان کو تقریباً کچھ 40 سال تک جو ہے وہ پاکستان نے بطور میزبان ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو جگہ دی، ان کو رہائش دی، اور اپنا وطن جو ہے وہ ان کو دیا. لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ان افغان مہاجرین کی وجہ سے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ قومیت نے بہت زیادہ قومیت کا جو نعرہ تھا وہ بہت زیادہ بلند ہوا. پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جی افغانوں کے جو ہیں وہ حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو بھی حالات خراب ہوئے، حالات کشیدہ ہوئے، پاکستان کے لوگوں نے بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے امن و امان کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت ہوئیں جب افغان پناہ گزین جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے تھے، اور یہ ضیاء دور کے اندر آئے تھے جب افغانستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا سوویت یونین کا. اب چیز یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر سے بھی بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ جی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے جانے سے پاکستان کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سنبھالنے یا اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کا جو ایک پروسیس ہے وہ تیز ہو سکے گا، کیونکہ اب 40 لاکھ تقریباً کوئی یہ لاکھوں کے حساب سے افغان پناہ گزین ہیں. اب ان کو پاکستان کی اپنی عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے معاشی طور پر، اور ویسے تو یہ اگر افغان پناہ گزین مزید کچھ عرصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہتے تو یقینی طور پر حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے، سیکیورٹی کے حالات بھی. اسی لیے سیکیورٹی فورسز نے ان ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جناب واپس ان کے اپنے ملک ہی بھیج دیا جائے، اور پاکستانیوں کی سیکیورٹی اور پاکستانیوں کی جان جو ہے وہ کم از کم ان کی وجہ سے کمپرومائز نہ کی جائے. یہ تو خیر ایک بات ہوگی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے سوال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ جو حالیہ مئی کے اندر ہوئی ہے اس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ساری صورتحال کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے تھے، اور انہوں نے ایک اچھے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے اس جنگ کے دوران. مقصد کیا ہے
مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ہر جگہ پہ جہاں بھی وہ کوئی جاتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں. اب بھی وہ ریسنٹ برطانیہ کے دورے پہ تھے, وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میں نے ایک نیوکلیئر جنگ جو ہے وہ رکوائی ہے. انڈیا کے 7 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 7 طیارے بہت مہنگے ہوتے ہیں, کم از کم $150 ملین کا ایک طیارہ ہے, اور اگر میں یہ جنگ نہ رکواتا تو مزید طیارے تباہ ہو سکتے تھے. اور ایک اور بات انہوں نے کی کہ ہو سکتا ہے مزید طیارے تباہ ہوئے ہوں, لیکن انڈیا جو ہے وہ ثبوت چھپا رہا ہے. یعنی کہ جب سے ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, اور وہ مسلسل جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی ڈپلومیسی جو ہے یا ان کی مطلب پالیسی جو ہے وہ یو ایس اے کی کرنٹ پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کے خلاف ہونا جب تک انڈیا جو ہے وہ روس سے تیل لینا بند نہیں کر دیتا. تو اس وقت سے وہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے اور مثالی تعلقات قائم ہو رہے ہیں, امریکہ کے خاص طور پر, جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ چین کے ہوتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, کافی متاثر کن ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے DGISPR صاحب نے یہ بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایک اچھے لیڈر ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا. یا اب ساری چیز کا اگر انالیسس کیا جائے, اور ایک اور بڑی بات جو DGISPR صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی خلاف جنگ کرنے کا, کسی غیر مسلم ملک کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی جنگ کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف ریاست کو ہے, کسی ایک گروہ, کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک شخص کو نہیں ہے. یہ بات انہوں نے پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو یہ بات لگائی ہے, جو بات بات پہ جو ہے وہ جنگ لے آتے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جنگ کا اعلان کرنا کسی بھی ملک کے خلاف, اس کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ ریاست کو ہے. اور ریاست میں کون آتا ہے؟ ریاست میں ظاہر سی بات ہے افواج پاکستان آتی ہے, ریاستی ادارے آتے ہیں, حکومت آتی ہے, اور یہ انہی کو اختیار ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب انہوں نے GHQ حملہ کیس کی جو سماعت ہے اس کا بائیکاٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ خان صاحب کا جیل ٹرائل جو ہے اس کو ختم کیا جائے, اور خان صاحب کے جیل ٹرائل کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی منتقل کیا جائے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ خان صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے, ان کے بیانات جو ہیں وہ کم آ سکیں باہر. آج اسی کیس کی جناب سماعت تھی, اور اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا. پہلے کہا گیا کہ جی 10 بجے, لیکن 10 بجے خان صاحب نہیں آئے. پھر 11 بجے کا ٹائم ہوا تو 11:25 پہ خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے سامنے آئے. تو جس پہ وکیل نے جج صاحب سے کہا کہ مجھے اپنے موکل کے ساتھ, اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب پرائیویسی چاہیے بات کرنے کے لیے. تو ان کو پرائیویسی دی گئی, انہوں نے بات کی. اب خان صاحب جو ہے وہ قانونی معاملات کی بجائے جو ہے وہ سیاسی بات چیت کرنے لگ گئے اپنے وکلا سے, اور وہیں پہ جو ہے وہ پھر خان صاحب کو بتایا گیا ان کی قانونی ٹیم کے حوالے سے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے ویڈیو لنک والا, جیل ٹرائل والا, اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, آپ کی کیا ہدایت ہے؟ تو خان صاحب نے وہاں پہ جو ہے وہ کھلا ہی کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بائیکاٹ کر دیں اس سماعت کا, ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا. تو اس طرح سے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب مزید آنے والے دنوں میں اپنے باقی کیسز کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.